وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے بعض ایسا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا سکے، گمراہ کر سکے اور خدا کی آیتوں کا مذاق اڑا سکے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے بعثت میں قرآن کریم کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جن لوگوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا، درک کیا، وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ سبع معلقات، وہ 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کے دیوار کے اوپر سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ٹنگے ہوئے تھے، وہ بیچارے اپنے قصائد رات کی تاریکی میں اتار کے لے گئے، اس لیے کہ انہوں نے غیر مستقیم طریقے سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہی الفابیٹ کے ذریعے سے خداوند عالم نے جس کتاب کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے وہ کچھ ایسے خصوصیات کی مالک ہے کہ جس کا کسی بھی اعتبار سے چاہے مضمون ہو چاہے الفاظ ہوں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکراتی تھیں تو وہ قرآن کے عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ وہ قرآن کو لوگوں سے چھپ کے اس لیے سنتے تھے کہ کہیں بدنام نہ ہو جائیں کہ انہوں نے گویا اسلام قبول کر لیا ہے۔ سب کے سامنے وہ پیغمبر کی برائی کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب بیٹھ کر کے اندھیرے میں تلاوت قرآن سنا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی اور واپس جانے لگتے تھے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم سب سے کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، ہم سب سے کہتے تھے کہ رسول کی باتیں نہ سنو، اور ہم خود سننے کے لیے آئے ہیں، لہذا انہیں شرمندگی ہوتی تھی اور وہ روزانہ قسم کھاتے تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا اور لوگ چھپ چھپ کے قرآن کریم کو سنتے رہے، اس لیے کہ وہ اس کی تکنیکی اور فنی مہارتوں کو اور اس کے معجزات کو جانتے تھے کہ عام کلام کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے چند سلسلے چلائے تھے۔ مثلا
مکے میں آنے والوں کو روئی فراہم کی جاتی تھی کہ وہ کانوں میں لگا لیں اور طواف کے دوران اپنے کانوں کو بند کر لیں تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ جب پیغمبر نے عاد و سمود کے واقعات سنائے اور ان کی عبرتناک داستانوں کو بتا کر کے ان سے سبق لینے کے لیے تاکید کی، تو ایک شخص جس کا نام نضر بن الحارث ہے، نضر بن الحارث، وہ گیا، اس نے تجارت کا سفر اختیار کیا، شام گیا، ایران گیا، وہاں سے افسانے خرید کے لایا، وہاں سے کچھ کہانیاں لے کے آیا، اور عربوں کے درمیان میں، جاہل بدوؤں کے درمیان میں بیٹھ کے رستم اور اسفندیار کے افسانے بیان کرنے لگا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن کریم کو نہ سنیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی کا مشن اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کسی کو متوجہ نہیں کر پاتا ہے تو مختلف راستوں کے ذریعے سے اس میں دم خم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پیغمبر جو ہیں یوں ہی سنا رہے تھے، لیکن اس سے روکنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کیا کیا ترکیبیں کی کہ عاد و سمود کے قصے پیغمبر سے نہ سنو، اس کی عبرتناک داستانیں پیغمبر سے نہ سنو، آؤ ہم تم کو ایران کے کسرا اور روم کے قیصر کی گفتگو سناتے ہیں، ان کی باتیں سناتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگے، لیکن پھر بھی قرآن قرآن ہے اور قصہ باطل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق لہو الحدیث یعنی انسان کو اس طریقے سے اپنے آپ میں محو کر دینے والی چیز وہ صرف داستان اور افسانے نہیں ہے، بلکہ ناچ اور گانا ہے، غنا ہے، آواز خوانی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے صرف اسی مقصد کے لیے کنیزیں خریدی تھی کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم انہیں گانے اور نچانے کا پروگرام کریں گے تاکہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لہذا کنیزیں خرید کر کے گانے اور ناچ کا پروگرام بنایا گیا۔ قرآن نے اسے لہو الحدیث کا نام دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کارنامہ جو ہے باطل کی طرف سے نضر بن حارث نے کیا کہ جو عربوں میں کفر کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا تھا، اس نے قرآن کریم کی حقانیت کو کم کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی۔ چنانچہ قرآن کریم اس سلسلے میں بیان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے، ان کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے کیا خریدا؟ لہو الحدیث، وہ باتیں کہ جو انسان کو حق سے منحرف کر دیتی ہیں اور محو کر دیتی ہیں، لوگوں کو محو حیرت کر دیتی ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ان افسانوں کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑائے، اس کا مسخرہ کرے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے توہین آمیز اور رسوا کن عذاب ہے۔ پھر قرآن ان کی صفتوں کو مزید بیان کرتا ہے کہ یہ صرف قرآن کے مقابلے میں گانے بجانے سے کام نہیں لیتے تھے، قرآن کے مقابلے میں رستم و سہراب کی کہانیاں نہیں سناتے تھے، بلکہ اذا تتلی علیہ آیاتنا ولا مستکبرا کان لم یسمعها کان فی اذنیہ وقرا۔
جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، تو وہ غرور کے ساتھ منہ پھلا کر کے اس طریقے سے چل دیتے تھے کأن لم یسمعھا، جیسے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سنا ہی نہ ہو، یا پھر کأن فی اذنیہ وقرا، ان کے کان میں سنگینی ہو۔ یہاں پہ لفظ وقر جو استعمال ہوا ہے وہ سنگینی کے معنی میں۔ ایک آدمی اگر سنگینی ظاہر کرتا ہے تو کہتے ہیں فلاں آدمی باوقار ہے، تو یہ باوقار ہونا یہ وقر سے ہے۔ یہ جب کان میں ہوتا ہے تو اس کا اونچا پن کہلاتا ہے، بہرا پن کہلاتا ہے، یعنی آیتوں کو اس طریقے سے نظر انداز کرتا تھا جیسے اس نے سنا نہیں یا وہ اونچا سنتا ہے، اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرماتا ہے فبشرہ بعذاب علیم، پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہاں پہ لفظ بشارت جو کہ عذاب کے سلسلے میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف اس کی توہین کے لیے ہے، ورنہ کبھی بھی عذاب کی بشارت نہیں کہلاتی ہے۔ عذاب کا انذار ہوتا ہے، جنت اور ثواب کی بشارت ہوتی ہے، لیکن یہاں انہیں حقیر دکھانے کے لیے فبشرہ بعذاب علیم کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، انہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے ہرے بھرے بہشتی باغ ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا، جن باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو حق ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو خدا نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے خلق کیا ہے، بغیر کسی کھمبے کے خلق کیا ہے۔ کھمبے کے ذریعے سے عمارت بنانا یہ آسان ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کہ جس میں آسمان دکھائی دیتا ہے لیکن آسمان کو اٹھانے والا کوئی ستون نظر نہیں آتا ہے، یہ خدا کے آیات میں سے ایک بڑی آیت ہے کہ جسے خداوند عالم نے حقانیت اسلام کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن آواز دیتا ہے کہ خداوند عالم نے بغیر ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، آسمان کی خلقت کی ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں تاکہ تم کسی طرف مائل نہ ہو جاؤ، تمہیں لے کر کے وہ جنبش نہ کرے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر طرح کا جنبندہ پھیلا دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ خداوند عالم نے یہاں پر تقریباً ایک مناظرے کی کیفیت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ خدا نے، قرآن کے پروردگار نے، قرآن نازل کرنے والے نے آسمان بغیر ستون کے بنائے، جیسا کہ دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اوپر رکھے تاکہ زمین جو ہے وہ اپنے محور سے ہٹ نہ جائے۔ آسمان سے پانی نازل کیا، زمین پر چلنے والوں کی ایک کثرت پھیلا دی، آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کے اوپر نہ جانے کتنے نفیس جوڑے زمین سے اگائے اور پیدا کیے۔
یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں خدا نے خلق کیا ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب تم دکھاؤ کہ جن کو تم خدا کے علاوہ خدا مانتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ ہم قرآن میں جب غیر خدا کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی کیفیت کو نظر میں رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے چھین سکیں، یا مکھی یا مچھر یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی مخلوق کا مقابلہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خلق خدا ہے کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب جن کو تم خدا کے علاوہ اور خالق مانتے ہو، جن کو تم خدا کے علاوہ اور پیدا کرنے والا بتاتے ہو، فَأَرُونِي، تم دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا خلق کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن لوگوں نے اس قسم کے خیالات پھیلائے ہیں وہ ظالم ہیں اور یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ جو جناب لقمان کو حکمت ملی ہے یہ خود سے نہیں ملی ہے، آتینا، ہم نے اس حکمت کو ان کے لیے فراہم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیز انسان کی کوشش ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی توفیق بھی ہوتی ہے۔ جب خدا کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے توفیقات فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے اور پھر اس سے نوازتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ لقد آتینا، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عنایت کی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ خدا نے شکر کرنے کے لیے جناب لقمان کو حکمت دی تو کہیں خدا شکر کا محتاج نہ ہو، اس کو شکر کی ضرورت نہ ہو۔ اس بات کو صاف کرنے کے لیے آیت کہتی ہے کہ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ خدا پر احسان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے، اپنے آپ کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے نظام یہ بنایا ہے کہ جو نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا خدا اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لہذا خدا کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب جو ہے وہ شدت والا ہے، عذاب جو ہے وہ سختی والا ہے۔ لہذا خدا کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا اپنی نعمتوں میں اضافے کے لیے، یعنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں اور جب نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس پر اور بھی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن سب لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ کفران نعمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ کفران جو ہے وہ چھپانے کے معنی میں ہے، یعنی حق کو چھپانا، نعمت کو چھپانا، خدا کی وحدانیت پر پردہ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں کفران۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر کوئی نعمتوں کے بعد بھی، نعمتوں کے استعمال کے بعد بھی کفران نعمت کرتا ہے، نعمتوں کو چھپاتا ہے تو خدا مجبور نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کرنے والی ہے، لہذا وہ شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو موعظہ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے خطاب کیا، یا بنیا، اے میرے لال، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار نہ دو، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو۔ فَإِنَّ الشِّرْكَ یا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یہاں پہ رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں سب سے اہم چیز کا نام ہے توحید رب العالمین، یعنی خدا کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار، اس پر ایمان اور اس کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے اقرار کے ساتھ، اس کے وجود کو ماننے کے ساتھ بعض مخلوقات کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے جناب لقمان اپنے فرزند سے بڑی محبت کے ساتھ، یہاں کے اوپر ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو جھڑک کے نہیں بلکہ پیار سے اور محبت سے، جیسے کہ لفظ استعمال کیا ہے بنیا، یعنی یہاں پہ بنیا کے ذریعے سے محبت اور عاطفے کا اظہار ہے، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، میرے لال، میرے بیٹے، تم کبھی بھی شرک اختیار نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ بیان الشرک یا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کیا ہے؟ جب ہم لفظ شرک دیکھتے ہیں تو اس کا مصداق تمام یا مصداق اتم بت پرستی ہے، یعنی لوہے کی یا مثلا مٹی کی، پتھر کی، لکڑی کی، جس کو کہتے ہیں مورتی بنا کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا شریک ہے یا یہ خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ کسی مجسمے کو یا کسی بت کو کہتا ہے کہ یہ خدا ہے یا خدا کا شریک ہے، تو یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کے دوسرے معنی ہیں غیر خدا کی بے چون و چرا اطاعت کرنا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے من اتخذ الہہ ہوا ہو، کیا تم نے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ خواہشات کو اگر اپنا خدا بنا لیا جائے تو پھر انسان خدا واحد کی وحدانیت سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں کے اوپر لفظ شرک استعمال ہوا ہے جو شریک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا۔ پوری کائنات انسانیت کو اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ خدا کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ شرک وہ ظلم عظیم ہے کہ جسے خداوند عالم معاف نہیں کرتا، بخشتا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ لاشعوری طور پر ہماری زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو چغلی کرتی ہیں کہ شاید ہم وحدانیت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کر دی اور کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو بعض اوقات ہم مبالغے میں اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، یا آپ نہ ہوتے تو ہم آج کہاں ہوتے۔ یا مثلا ہم اپنے بچے کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے بچے کو زندگی دے دی، دوبارہ حیات عطا کر دی۔ یہ کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن شکریہ کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم وہ منصب جو خدا کا ہے وہ کسی غیر خدا کو دے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے محسن کا، اپنی مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیں۔ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ سے ہمارے بچے کو یا ہم کو شفا مل رہی ہے تو یہ ڈاکٹر کا کمال نہیں ہے، بلکہ خدا کا کمال ہے جو اس نے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں یا ان دواؤں میں جسے ڈاکٹر نے لکھا ہے، دیا ہے، شفا رکھی ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم نے ان دواؤں میں شفا نہ رکھی ہوتی تو ڈاکٹر لاکھ ان دواؤں کا استعمال کراتے یا اس کو لکھتے یا ہمیں دیتے، ہمیں اس سے شفا حاصل نہ ہوتی۔ لہذا اگر ہم کسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچا لی ہے، اس لیے کہ جان بچانے والا صرف خدا ہے، زندگی دینے والا صرف مالک ہے، رزق دینے والا صرف خدا ہے۔ ہم اگر کسی کا احسان مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وحدانیت کو نظر انداز کر کے ہم اسے اللہ کا شریک قرار دیں، نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ذریعہ بنایا کہ ہمیں شفا مل گئی، یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ صحت مند ہو گیا، یا اس کا علاج آپ کے ہاتھوں پر ممکن ہو پایا۔ آپ نے اگر ہماری بروقت مدد نہ کی ہوتی تو آج ہم پریشان ہوتے، نہیں، اگر خدا نے بروقت آپ کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ دونوں فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم انسان کو خالق کے مقام کے اوپر رکھ رہے ہیں جس کے لیے خدا نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر خالق نہیں ہے، ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، ڈاکٹر سبب ہے، اور سبب کبھی اپنا اثر رکھتا ہے اور کبھی اپنا اثر نہیں رکھتا ہے۔ لہذا جناب لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ستم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو کہ جس کے والدین میں سے اس کی ماں نے مصیبت پر مصیبت سہ کر کے، دکھ پر دکھ سہ کر کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کا ہم اپنے شکم میں رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، اس کے بعد اس کی دودھ بڑھائی کی۔ ہم نے کیا وصیت کی ہے انسان کو؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں کے اوپر لفظیں توجہ کے قابل ہیں کہ ماں نے اپنے شکم میں 9 مہینے تک اس وجود کو جگہ دی، مصیبت پر مصیبت سہی، بیماریاں اٹھائیں، اور اس کے بعد جب وضع حمل ہوا تو پھر 2 سال تک دودھ پلایا، اور اس کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ مکمل ہوا۔ ایسے انسان کو ہم نے وصیت کی، ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین کا شکریہ ضروری ہے، لیکن والدین کے شکریہ سے پہلے خدا کا شکریہ ہے، اس لیے کہ خدا کا مقام، اس کا منصب والدین سے مقدم ہے۔ اگر خدا نے والدین کے وجود کو ہمارے وجود کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے، آج ہمارا وجود نہ ہوتا۔ خدا نے ماں کو ذریعہ بنایا، باپ کو ذریعہ بنایا، تو جس نے ذریعہ بنایا ہے اس کا شکریہ مقدم ہے، اور جو ذریعہ بنا ہے اس کا شکریہ مؤخر ہے۔ آپ دیکھیں، والدین کے وجود کو، ہمارے وجود کا جو ذریعہ بنا ہے خداوند عالم نے،
ماں کے شکم میں بچے کو رکھا، وہاں تغذیہ کیا، وہاں رزق و روزی کا انتظام کیا، وہاں پرورش کی، وہاں اسے پال کے بڑا کیا، پیدا ہونے کے قابل بنایا، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی دین ہے۔ لہٰذا پہلے ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، اور جب خدا کا شکریہ ہم ادا کریں گے تو اس وقت تک خدا کا شکریہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم والدین کا شکریہ ادا نہ کریں۔ لہٰذا ہمارے وجود کے لیے سب سے اہم چیز خدا کا وجود ہے، لہٰذا پہلے ہم شکریہ ادا کریں خداوند عالم کا، اور اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے والدین کا شکریہ ادا کرنا، جو ہمارے وجود کے لیے ذریعہ بنے۔ ورنہ اگر ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو بھی ہم خدا کے بندے نہیں کہلائیں گے، اور اگر ہم والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو بھی ہم اچھے بندے نہیں کہلائیں گے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اور جو ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا ذریعہ بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ جب ہم خدا کا شکریہ ادا کریں گے اور والدین کا شکریہ ادا کریں گے، تب جا کر کے ہم واقعی خدا کے بندے کہلائیں گے۔ خدا نے ہمیں پیدا کر کے اور وہ ہمارے والدین کو ذریعہ بنا کر کے اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ تم اچھے والدین بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے ان کو اس لائق بناؤ کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ الی المصیر، سب کی بازگشت، سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ والدین بڑے محترم ہیں جو ذریعہ ہیں تمہارے وجود کا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ سورہ اسراء میں تفصیل کے ساتھ پورا منشور بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور کوئی ناگوار بات کہیں تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے تم اکڑنا نہیں۔ اگر یہ تم سے ناگوار بات کہیں تو زجر و توبیخ نہیں کرنا، اف بھی نہ کرنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے بولنا بھی نہیں چھوڑنا۔ ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو جھکا دینا، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنا، زندہ رہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، مر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، ان کے واجبات کو ادا کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ والدین کے لیے اولاد کے ذمے قرار دی گئی ہے، اور حتی الامکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے اور ان کی باتوں کو مانا جائے۔ یہاں کے اوپر ایک بات واضح کر دوں کہ والدین سے یہاں مراد مومن والدین یا کافر والدین کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ مومن والدین کو اس طریقے سے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور کافر والدین کی گویا اس طریقے سے عزت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نہیں، یہاں پر ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ والدین کا ہے۔ والدین بما ہوا والدین، لہذا چاہے وہ کافر ہوں چاہے مومن ہوں، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر وہ کسی چیز کا، ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اسلام کی شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے، دین سے نہیں ٹکراتی ہے، تو اس چیز کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ لفظ اف کہنا، تنہرہما ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، یہ سارے احکام جو ہیں وہ والدین کے لیے ہیں، چاہے وہ والدین مومن ہوں چاہے والدین مومن نہ ہوں۔ لہذا
آج کی نسل سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ تاکید ہے کہ والدین کو ہلکے میں نہ لیں، اس لیے کہ جب تک وہ خود والدین نہیں بنیں گے تب تک ان کو والدین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ والدین کی محبت بلا غرض ہوتی ہے، والدین کی محبت بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں آپ محبت تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو محبت بکتی ہوئی ملے گی۔ ہر آدمی ایک قیمت لگاتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن اگر کسی محبت کی قیمت نہیں ہے تو وہ والدین کی محبت کی قیمت ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارا اچھا چاہتے ہیں۔ یہاں کے اوپر میں والدین کے تعلق سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے اسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اعلان کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں اور کسی ناگوار بات کو تم سے کہہ دیں تو تم اف نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں اور ان سے بدتمیزی نہ کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ لیکن یہ احترام کب تک ہے؟ یہ احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ خدا کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کا احترام والدین کے اعتبار سے احترام نہیں رہے گا۔ آیت اپنے دامن میں بہت سے مضامین لیے ہوئے ہے، ہم آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ والدین کی عظمت ہمیں نگاہوں میں رکھنا چاہیے، ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا خالق حقیقی ہے اور والدین ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، اور جس خالق حقیقی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہمارے والدین کے ساتھ ہم کو احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کر سکیں اور انہیں اپنے آپ سے راضی کر سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاوت قرآن کو نہ سننے دینے کے لیے کچھ لوگ سفر پہ گئے اور انہوں نے کچھ چیزیں افسانے اور کہانیاں خریدیں اور وہ لے کے آئے اور عاد و سمود کے مقابلے میں وہ رستم اور سہراب کے افسانے بیان کرنے لگے تاکہ کوئی قرآن نہ سن سکے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام میں نے لیا تھا، جو کوئی بھی میسج میں اس شخص کا نام بھیجے گا اس کو کوئز کا ونر قرار دیا جائے گا۔